کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب زمین جنات کے نور اور آگ سے چمکتی تھی، پتھروں میں تراشے ہوئے شہر۔ یہ کوئی افسانہ نہیں تھا بلکہ ان کی حقیقت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہی مخلوق زمین پر آباد تھی۔ دنیا صرف آباد ہی نہیں تھی بلکہ اس پر ان کی حکومت بھی تھی، اور ان کے حکمران خاموش چرواہے نہیں تھے بلکہ آگ کے بدن رکھنے والے، طویل عمر پانے والے بادشاہ تھے۔ وہ اپنی طاقتوں کا استعمال غائب ہونے، اڑنے اور مخلوق کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے کرتے تھے۔ آج ان کے شہر غائب ہو چکے ہیں، مگر ممکن ہے کہ ان کے نشان ابھی بھی ملبے کے نیچے چھپے ہوں، جنہیں انسان سمجھ نہیں پاتا۔ اسلامی علماء کے مطابق جنات بھی انسانوں کی طرح مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان کے شہر ہماری دنیا سے مختلف جہات میں تھے۔ وہ آگ جیسی ایک توانائی سے پیدا کیے گئے تھے جس کا عام جسمانی وزن نہیں تھا، اسی لیے ان کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کچھ جنات اطاعت میں رہے، نیک، خاموش اور فرمان بردار، مگر کچھ نے اپنی طاقت دیکھی اور اسی سے محبت کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنی آزادی کو غلط سمجھا، فرشتوں سے حسد کیا اور سوال اٹھایا کہ ہم آسمان میں کیوں نہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے دل سیاہ ہونے لگے، قبائل آپس میں لڑنے لگے، رہبر ظالم بن گئے، جادو ایک تجارت بن گیا، اور رسم و رواج پوشیدہ کمروں میں ادا ہونے لگے۔ ایک ایسا علم جو چھپا رہنا چاہیے تھا، بیچا جانے لگا۔ انہوں نے کمزور قبائل کو غلام بنایا، انہیں سپاہی اور خادم بنا لیا۔ وہ معصوم جنات جو اپنے رب کو یاد رکھتے تھے، چھپنے پر مجبور ہو گئے اور اپنی زمینوں سے نکال دیے گئے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سب فتنہ شروع کیسے ہوا؟ ایسی بغاوت کس چیز نے پیدا کی جو اتنی طاقتور اور تباہ کن تھی کہ فرشتے بھی خوفزدہ ہو گئے؟ اسی فساد کے درمیان ایک شخصیت ابھری، عزازیل۔ وہ ایک ایسا جن تھا جس میں بے حد عبادت اور قوت تھی۔ جب اس کی قوم فساد میں ڈوب رہی تھی، وہ اطاعت میں بلند ہو رہا تھا۔ اس نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا اور فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا، اسی لیے اسے عزت ملی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں تکبر پیدا ہونے لگا۔ اس نے اپنی عبادت کو پسند کرنا شروع کیا، اور یہی اس کے زوال کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالی نے اسے حکم دیا کہ وہ فاسد جنات کے خلاف جنگ کرے۔ اس کی قیادت میں فرشتوں کا ایک عظیم لشکر جمع ہوا۔ زمین پر ایک عظیم جنگ ہوئی، نور اور آگ کی جنگ۔ پہاڑ ٹوٹ گئے، سمندر ابل پڑے، زمین کانپ اٹھی۔ آخر کار فاسد جنات کو شکست ہوئی اور انہیں زمین کے پوشیدہ حصوں میں دھکیل دیا گیا۔ زمین پاک کر دی گئی۔ اس جنگ کے بعد عزازیل کو بہت عزت ملی، مگر اس کے دل میں غرور بڑھتا گیا۔ اسے لگا کہ وہ فرشتوں کے برابر ہو چکا ہے۔ پھر اللہ نے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، مٹی سے بنی مخلوق، انسان۔ فرشتوں نے سوال کیا، مگر وہ اعتراض نہیں تھا بلکہ حکمت کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ مٹی سے ایک جسم بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ عزازیل نے اسے دیکھا، اس کے اندر گیا اور اسے کمزور سمجھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے آسانی سے گمراہ کر دے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر عزازیل کھڑا رہا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر تھا، پہلی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اسی لمحے عزازیل ابلیس بن گیا اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن وجود میں آیا۔ اس نے مہلت مانگی اور عہد کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس کا ساتھ دیں گے وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ابلیس کا ہتھیار تکبر ہے، اس کا میدان انسان کا دل ہے۔ عزازیل چاہتا تو توبہ کر سکتا تھا، مگر اس نے تکبر کو چن لیا۔ اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی، اس کا مقام چھن گیا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ یوں ایک عظیم عابد اپنی انا کی وجہ سے شیطان بن گیا، اور یہی انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ جنات میں بھی نیک لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان کے ساتھی بھی جو انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الجن نازل فرمائی، جس میں جنات نے خود اپنے ایمان لانے کا اقرار کیا۔ شیطان کا ہتھیار تکبر ہے اور اس کا میدان انسان کا دل ہے۔ وسوسہ، شک، حسد اور غرور، یہی اس کے اصل ہتھیار ہیں۔ انسان کی آزمائش یہی ہے، ایک طرف شیطان کی تاریکی اور دوسری طرف اللہ کی روشنی۔
इख्तियार तुम्हारा है। इब्लीस ने हजारों साल में इंसान को समझा, वो उसकी कमजोरियों पर हमला करता है। तकब्बुर, हसद, लालच और गफलत, यही इसके दरवाजे हैं। मगर अल्लाह ने अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ा। आयतुल कुर्सी, लाहुल वला कुव्वत, जिक्र, ये सर हिफाजत के मजबूत जराए हैं। जिन्नात और इंसान दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, दोनों को इख्तियार दिया गया है और दोनों को शैतान गुमराह करना चाहता है। आज भी मुमकिन है कि जमीन के नीचे इन जिन्नात के निशानात मौजूद हों, वो राज जिन्हें इंसान अभी तक पूरी तरह नहीं समझ सका। पहला सबक, तकब्बुर हर चीज को बर्बाद कर देता है। एक इबादत गुजार की सारी मेहनत भी एक लम्हे में जाया हो सकती है। दूसरा सबक, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अजाजिल ने तौबा न की, मगर इंसान के पास आज भी मौका है। तीसरा सबक, असल कामयाबी नसब या पैदाइश में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने में है। इब्लीस आज भी मौजूद है और उसका काम भी जारी है। जदीद दुनिया में भी वही पुराने हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तकब्बुर, शक, लालच और गफलत। हिफाजत के जराए भी वही हैं, आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, जिक्र, नमाज और तौबा। यही हथियार इब्लीस को शिकस्त देते हैं। इब्लीस की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो सिर्फ वसवसा डाल सकता है, मजबूर नहीं कर सकता। इख्तियार हमेशा तुम्हारे पास है। कुरान में जिक्र है कि जन्नात के एक गिरोह ने कुरान सुना और कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना जो सीधा रास्ता दिखाता है और हम इस पर ईमान ले आए। फरिश्तों और जन्नात में फर्क यह है कि फरिश्तों को इख्तियार नहीं, वो हमेशा अल्लाह का हुक्म मानते हैं, जबकि जन्नात को इंसानों की तरह इख्तियार दिया गया है। शैतान की नस्ल भी है, शयातीन जो इंसानों के साथ रहकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी है। इंसान की अहमियत इतनी है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को गवाह बनाकर उसे पैदा किया। शैतान की दुश्मनी उसकी अजमत की दलील है। इब्लीस का अंजाम तयशुदा है। कयामत के दिन वो भी अपने आमाल का बदला पाएगा। अल्लाह का कानून अटल है। कुरान में मुकम्मल हिदायत मौजूद है। सूरतुल जिन, सूरतुल बकरा की आयतुल कुर्सी, सूरतुल नास। अल्लाह ने कुछ भी पोशीदा नहीं रखा। मोमिन की ताकत उसके ईमान में है और एक सच्चा मोमिन शैतान के लिए सबसे मुश्किल हदफ होता है। ये दुनिया आजमाइश है और शैतान भी इसी आजमाइश का हिस्सा है, मगर अल्लाह ने हमें इस इम्तिहान को पास करने का पूरा सामान दिया है। ये कहानी सिर्फ जिन्नात की नहीं, बल्कि इंसान की अपनी जिंदगी का आईना है। तकब्बुर से बचो, तौबा करो, अल्लाह से डरो और सिर्फ इसी पर भरोसा रखो। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए, शैतान के वसवसों से महफूज रखे और सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। चैनल सब्सक्राइब करें और अगली इस्लामी हिस्ट्री वीडियो का इंतजार करें।